بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں موسیقی کب حرام ہے؟ پہلی وجہ گانے والی اگر کوئی ایسی عورت جس کی طرف نظر کرنا حلال نہ ہو تو یہ سماع حرام ہے۔ دوسری وجہ شرابیوں یا ہیجڑوں کے آلات موسیقی بانسری، سارنگی، کوباب ممنوع ہیں۔ تیسری وجہ پڑھا جانے والا کلام اگر فاش اشعار پر مشتمل ہو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کی شان میں گستاخی پر مشتمل ہو۔ کسی عورت کے بارے میں اشعار پڑھنا یہ سب ناجائز، حرام و گناہ ہیں۔ چوتھی وجہ برائی کے اسباب پیدا کرنے والی کیفیت کو بڑھاوا دینا، مقصد ہو تو سننا حرام ہے۔ پانچویں وجہ اگر کسی شخص پر اللہ کی محبت غالب نہ ہو تو یہ موسیقی عادت یا تفریح کہلائے گی، اور ایسے تفریح کاموں پر ہمیشگی اختیار کرنا مکروہ و گناہ ہے۔ تم مرد ہو، ایک مسلم مرد تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم عورتوں کو اپنی گفتگو کا موضوع بناؤ، اس کے جسم کو اپنی نظروں کا محور بناؤ۔ تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم خدا کے بنائے کسی شاہکار کو اس کی اجازت کے بغیر دیکھو۔ وہ غیور جل جلالہ ہے، اسے پسند نہیں آئے گی یہ بات کہ تم اس کی امانتوں میں خیانت کرو، اسے پسند نہیں آئے گا کہ تم اس کے حکم کے خلاف جاؤ۔ تم مرد ہو، تمہیں اہمیت کا پاس رکھنا آنا چاہیے۔ مجھے بار بار کہتے ہو کہ کوئی حکم دو، اور جب کوئی مشورہ دیتا ہوں تو یہی کہتے ہو کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات۔ میں اس سخارے کے بارے میں کہتا ہوں، تم کہتے ہو اس کے بارے میں سوچوں گا میں۔ صبر کے بارے میں کہتا ہوں، تم کہتے ہو صبر نہیں ہو سکتا۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ اگر میری بات نہیں ماننی تو جاؤ اپنا کام کرو، پھر آگے سے کہنے لگ جاتے ہو مجھ غریب پر رحم کریں۔ تمہارے اندر کوئی گڑبڑ لگتی ہے، لیکن اب پھر غور سے سن لو، استخارہ کرو، تاکہ کسی انسان کو اپنا بزرگ یا مرشد ماننے کی ذمہ داری تم پر ہو۔ گنہگار کی پردہ پوشی اسے نیکی پر لانے کے لیے ایک ذریعہ بن سکتی ہے۔ بدنامی بعض اوقات مایوس کر کے انسان کو بے حس کر دیتی ہے، اور وہ گناہ میں گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ عزت نفس ختم ہو جائے تو انسان کے لیے جرم و گناہ بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ محبت سے گناہ گاروں کی اصلاح کرتے رہے ہیں۔ جہاں سبب اور نتیجے کی سائنس ختم ہوتی ہے، وہاں سے رضا نصیب کی حد شروع ہوتی ہے۔ جتنا ہو سکے وہ کرتے جاؤ، اور جو نہ ہو سکے اس کی معافی مانگ لو، اللہ قبول کر لے گا۔ وہ جو دیہات سے خط لکھا کرتے تھے کہ اس تھوڑے لکھے ہوئے کو بہت سمجھنا، کافی سمجھنا۔ آپ کہو کہ یا اللہ میں نے تھوڑا لکھا ہے، اس کو بہت سمجھ، ہم کیا کریں، تو ہی مہربانی۔ محبت صرف رابطے کا نام ہے۔ وہ پرندے جو سرد علاقوں سے گرم علاقوں کی طرف ہجرت کرتے ہیں، وہ برفوں میں چھوڑے ہوئے اپنے انڈوں سے بھی رابطہ رکھتے ہیں، اور یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے دل اور اپنی نگاہ کی گرمی سے انڈوں کو گرم رکھتے ہیں، انہیں سیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔